وأصحابه نجوم الهدى. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال وكان وعدا مفعولا. ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. إن أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. صدق الله ربنا ورب العالمين. وفي الحديث عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: أوتيت ليلة المعراج 3 أشياء: أوتيت خواتيم سورة البقرة والصلوات الخمس والشفاعة لأمتي
وهي نائلة إلى يوم القيامة إن شاء الله لمن لا يشرك بالله شيئا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. قال النبي صلى الله عليه وسلم وعن نافع رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. وصدق رسوله النبي الصادق الأمين، ونحن على ما قال ربنا وما قال نبينا حبيبنا خطيبنا شفيعنا رفيعنا من الشاهدين ومن الشاكرين. الحمد لله رب العالمین. یہی مسجد، یہی مدرسہ، یہی گلزار جنت ہے. چلے آؤ مسلمانوں، یہی تخت محمد ہے. یہ مقصد ہے، یہ محنت ہے، یہ مقصد ہے کہ دنیا سے جہالت دور ہو جائے. کلام اللہ سے ہر مسلم کا یہ دل پر نور ہو جائے. حقیقت میں وہ لطف بندگی پایا نہیں کرتے. حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے. جو عشق مصطفیٰ سے دل کو گرمایا نہیں کرتے. جو عاشق ہیں وہ گستاخی کا یارہ ہی نہیں رکھتے. وہ خود ان کے در پہ جاتے ہیں، بلوایا نہیں کرتے. ابو بکر و عمر عثمان و حیدر پھول ہیں پیغمبر کے. ابو بکر و عمر عثمان و حیدر پھول ہیں محمد کے. اور ان کے پھول صحرا میں بھی مرجھایا نہیں کرتے. موحد جو ہیں، مجاہد وہ ہیں، مومن جو ہیں، مخلص وہ ہیں جو غیر اللہ کے آگے نہیں جھکتے. وہ پیشانی پہ داغ شرک لگوایا نہیں کرتے. سبق ملا ہے معراج مصطفیٰ سے مجھے، سبق ملا ہے معراج مصطفیٰ سے مجھے کہ عالم بشریت کی زد میں ہے گردوں. آقا تیرا معراج، آقا تیرا معراج کہ تو لوح و قلم تک پہنچا، اور میرا معراج کہ میں تیرے قدم تک پہنچا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. صلی اللہ علی حبیبہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. ضلع بکھر کی عظیم قدیمی روحانی ایمانی اسلامی درسگاہ مدرسہ دارالفاروقیہ دریا خان سالانہ خوش نصیب بچوں کے سروں پر حفظ قرآن کی تاج پوشی کے اجتماع ذی قدر ذی وقار علماء بزرگ و خطباء اولیاء بالخصوص میرا میزبان صاحبزادہ مولانا بکر صاحب اور ہمارے صدر روحانی پیشوا پیر طریقت ولی ابن ولی صاحبزادہ خلیل احمد صاحب، میرے پیر بھائی مولانا بخشوانی صاحب اور میرے بزرگوں عزیزوں پیارے اور جوانوں معصوم بچے، پردہ دار ذی وقار مواحدہ خواتین مستورات محترمات مکرمات اور محترمین سنت حضرات،
اللہ تعالیٰ جل جلالہ، اللہ جل شانہ، اللہ سبحانہ و شانہ کا میرے آپ کے اوپر بڑا احسان ہے، اللہ تعالیٰ کا انعام ہے، اللہ تعالیٰ کا خاص فضل و کرم ہے کہ آپ اور ہم دل کو بھی ایسے اجتماع میں فضیلت قرآن، عظمت قرآن، نبی علیہ السلام کی شان، صحابہ کا مقام، توحید و رسالت و تبلیغ کے سلسلے میں دن کو بھی میرا بیان، جمعہ کی نشست، وہ بھی مدرسہ فاروقیہ مولانا فانی صاحب جانتے ہیں، بڑے مخلص واعظ تھے مولانا حافظ خدا بخش صاحب کروڑی، ان کے مدرسے کا جلسہ سالانہ دستار فضیلت، وہ بھی فاروقیہ، یہ بھی فاروقیہ۔ آپ کو معلوم ہے میرا آپ کا پرانا تعلق ہے، اور ہمارے بزرگ جو ہمارے میزبان مہربان تھے بکر میں ولی کامل مجاہدی جمعیت مولانا عبداللہ صاحب اور رحمہ اللہ تعالیٰ، حافظ محمد سرفراز صاحب اور ممتاز صاحب وقت جنت میں ہے، یہاں مولانا غلام فرید صاحب اور رحمہ اللہ، آپ کے سامنے ان کی زندگی ہے، کچی مسجد ہوتی تھی، میں یہاں بیان کرتا تھا، آج اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ فضیلت دی ہے کہ مدرسے کا روحانی منظر، دلکش منظر آپ کے سامنے ہے۔ مولانا غلام فرید صاحب کے دو مشن تھے، مدرسہ مسجد اور جمعیت شریعت دین اسلام شریعت۔ صاحبزادوں کا نام بھی ابو بکر، عمر، عثمان، علی، حبیب الرحمان، خلافت راستہ ان کے گھر میں ہے، اللہ تعالیٰ نے خلافت نفاذ بھی نصیب فرمائے، خلافت نظام بھی نصیب فرمائے۔ دریا خان کے لوگ ہر تحریک کے مرحلے سے گزر چکے ہیں، ہم جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو اور زیادہ سرفراز فرمائے۔ آپ حضرات نے محنت کی، اس دور میں آپ دیکھ رہے ہیں مدرسہ مسجد تو نسبت کی بات ہے، مولانا غلام فرید کا یہ تمہارا کام نہیں، اس کی بنیاد آمنہ کے لال سرکار مدینہ تاجدار ختم نبوت حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ رات بھی جمعہ کے خاتمے ہے، مسجد کا درود شریف اللہ کا میڈیا مضبوط ہے، محفوظ ہے۔ ایک دفعہ روضہ رسول سے جواب آ گیا تو امت کا بیڑا پار ہو گیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی علیہ السلام نے مدرسے کی بنیاد رکھی، اس مدرسے کا نام سارے یاد کر کے جائیں سالانہ جلسے سے، دار ارقم۔ کیا خوش نصیب صحابی تھا، کلمہ پڑھنے کے بعد عرض کیا یا رسول اللہ، یہ بیت اللہ والا مدرسہ بنایا آپ کے لیے کیا، اگر پابندی آپ کے اوپر ہے۔ دیوبند کو ہر سنت نبی کی نصیب ہے، ہر دور میں پابندی دیوبندیوں پر نبی پر سنت۔ استاد بن عرض کیا آقا، میں اپنے بیوی بچوں کو خیمے میں ٹھکا دیتا ہوں، پہنچا دیتا ہوں، میرے گھر کو قرآن کا مدرسہ بنا ہے۔ اس مدرسے کا بانی محتمم محمد رسول اللہ اور نصاب تاریخ کلام اللہ، جو جماعت پڑھ کے کامیاب ہو گئی، اس جماعت کا نام وذالک حزب اللہ وذالک فضل۔ داخلہ شروع ہوا، مدرسے کا پہلا طالب علم آمنہ کے لال کے سامنے روزانہ دفتر کر کے پڑھنے والا کپڑے کا دکاندار ابو بکر تھا، اللہ نے قیامت تک صدیق اکبر بنا دیا۔ صدیق ضروری ہے، جیسے آپ بیان کر رہے ہیں، قربانیاں دے رہے ہیں، اللہ کو پتا تھا کہ میرے آمنہ کے لال محبوب محمد ابی کی امت ہے سنت، صدیق عمر کو بیان کریں گے، بچوں کے نام، جلسے، عظمت صحابہ، خلافت راشدہ، سیمینار، کانفرنس۔ اللہ نے فرمایا محبوب تیرے صدیق کو تیری امت اہل سنت بیان کریں گے، تیرا صدیق ہے محمد مصطفیٰ کا بھی صدیق ہے، میں خدا کا بھی صدیق ہے۔ یا اللہ تیرا صدیق کون سا ہے؟ تیرا صدیق ابو بکر ہے، قحافہ کا بیٹا۔ اللہ نے فرمایا تیرے صدیق کو تیری امت اہل سنت
میرے صدیق کو تو محمد عربی زبان ختم نبوت سے بیان کر قرآن پڑھ کے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم واذکر فی الکتاب ابراہیم لا ریب کتاب کو ابراہیم علیہ السلام کو بیان کر زبان ختم نبوت سے بے مثال زبان. وہ کون تھے ابراہیم علیہ السلام؟ انہو کان صدیقا نبیا. نبوت بعد میں، رسالت بعد میں، خلت بعد میں. اماں کے شکم سے پیدا ہوتے ہوئے اللہ کے توحید کی تصدیق. یہ چھوٹے بچے اپنا آواز یاد کریں. ہم کو پتہ نہیں ہے مولانا عبدالشکور پوری قوم مولا ان کی جماعت کی میں خدمت کر رہا ہوں. آخری جماعت بنائی مجلس فرمائش. مولانا فرماتے تھے دریا خان والوں ہم مدرسہ بنا رہے ہیں، آپ مسجد بنا رہے ہیں، چندہ دے رہے ہیں، بچے بھیج رہے ہیں، حج کر رہے ہیں، عمرہ کر رہے ہیں، صدقہ خیرات عطیات جو بھی دین اسلام کے کام کو آپ شعبے کو چلا رہے ہیں، آپ کا ہمارا کوئی کمال نہیں ہے. ہم اس اماں کے شکم سے پیدا ہوئے. اماں بھی مسلمان، نانی بھی مسلمان، باپ بھی مسلمان، دادا بھی مسلمان. ہم اصلی نسلی مسلمان ہیں. ہمارا کوئی کمال نہیں ہے. اللہ کی قدرت کی کمال یہ ہے اللہ کا صدیق اس گھر میں پیدا ہوا. ماں باپ کو، خاندان کو، برادری کو دور دور تک اللہ کی پہچان ہی نہیں. اس جھولی میں پیدا ہونے والا اتنا بڑا مباحث اللہ کا صدیق ابراہیم علیہ السلام. کمال یہ ہے پیدا ہوتے ہوئے اللہ کی توحید. تو اللہ کا صدیق یہ ہے جنہوں نے آگ میں چلہ لگایا اور سب کو چھوڑا، قربانی دی. آج قرآن میں ہر بارے میں ان کا تذکرہ ہے. یہ ہمارا ابو بکر صدیق جو پہلا خلیفہ ہے. دین پر سے فرماتے تھے شکوہ یہ ہے دکاندار آج دکان پہ بیٹھتا ہے اور اس کی نظر آنکھ ٹی وی پر ہوتی ہے. پاکستان میں یہ تو قرآن کی کرامت سے، طاقت سے جلسے چل رہے ہیں، ورنہ گورنمنٹ کا خزانہ، زمینداروں کے گھر بنگلے 24 گھنٹے پاکستان میں کرکٹ کا میچ. نوجوانوں کو ہوش ہی نہیں ہے. مدرسہ بتاتا ہے کہ تم پیدا کس لیے ہوئے ہو؟ میچ کے لیے، کھیل کود کے لیے. مدرسہ بتاتا ہے تمہاری پیدائش کا مقصد کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم انا عرضنا الامانة على السماوات والارض والجبال فابين ان يحملنها واشفقن منها وحملها الانسان انه كان ظلوما جهولا. یہ خطیب بیٹھے ہیں، مفسر بیٹھے ہیں، دیوبند کا جلسہ ہے، نعتیں باتیں یہاں بنتی ہیں. میں جب جلسے میں جاتا ہوں بلوچستان سندھ میں سیکرٹری کہتا ہے ہمارے ملک کا آپ کو پتہ ہے بڑھاپا ہے، عمر کیا ہے، کہاں سے سفر کر کے آیا، فیض آباد پنجاب. سارے اللہ جواب دے آپ واحد عاشقان قرآن بیٹھے ہیں. قرآن کا سفر کہاں سے ہے؟ 7 آسمانوں سے ہمارے گھر میں ہے. آج فاروقیہ کا جلسہ اس لیے ہو رہا ہے دشمن قرآن، منکر قرآن کی تحریک ہے. بڑا خرچہ ہو رہا ہے، ڈالر پاؤنڈ کی بارش کر رہا ہے پاکستان میں کہ لوگوں کے دل، لوگوں کے رشتے قرآن سے کٹ جائیں. مدرسہ آپ کو توجہ دے رہا ہے اور میں آپ کو آپ کا شکوہ نہیں شکریہ اور مبارک دیتا ہوں. میرے عزیز سیکرٹری بیان کر رہے تھے کہ میں مانتا ہوں پاکستان بنایا وہ مرحوم جماعت لیگ، مرحوم اللہ صحیح میں آدھا کچھ نہیں بڑا ہاتھ مرے نہیں. لیگ نے پاکستان بنایا لیکن خدا کی قسم کراچی کے منورہ سے کوڑا پشاور تک پاکستان کریا شہر شہر کو چمکایا سجایا دیوبند ہے. آج پاکستان قرآن کا قلعہ ہے، قرآن کی چھاؤنی ہے. آج پھر مدارس کے خلاف ہر دور میں دن رات انگریز کی کوشش میں، جتنا انگریز عقل والا ہے، سائنس والا ہے، اتنا پاگل ہے.
اس کو پتہ نہیں ہے قرآن کی پاور اوپر ہے، اللہ کی طاقت سب سے زیادہ ہے۔ اللہ فرما رہا ہے قرآن سمندر ہے، یہ تمہارا محتاج نہیں ہے، تم سب قرآن کے محتاج ہو۔ اور یہ جلسہ جو مولانا ابو بکر کا کام نہیں ہے، مولانا غلام فرید رحمہ اللہ کا کام نہیں ہے، ہم تو نسبت میں چل رہے ہیں۔ سارے بولو نسبت مصطفیٰ بڑی چیز ہے، نسبت مصطفیٰ بڑی چیز ہے۔ جس کو نسبت نہیں اس کی بخشش نہیں۔ خود اللہ نے یہ فرمایا محبوب جو تیرا نہیں وہ میرا نہیں۔ جلسہ اللہ نے بنایا، یہ رات کا جلسہ جامعہ فاروقیہ کا جلسہ یہ نقل ہے، شکل ہے اس جلسے کی۔ اللہ نے جلسہ بنایا یہ مسجد فاروقیہ کی، اور وہ مسجد جس میں اللہ نے جلسہ بنایا وہ مسجد سارے بولو مسجد اقصی بیت المقدس قبلہ اللہ۔ یہاں واحد نمازی جناب نوجوان بزرگ بچے بوڑھے یہاں مباحث مجاہد عاشقان قرآن حاجی نمازی یہ مجمع سب کو الحمدللہ۔ جن جلسہ اللہ نے بنایا وہ 1.25 لاکھ نبی اور رسولوں کا مجمع، 1.25 لاکھ نبی اور رسولوں کا مجمع۔ عطا اللہ شاہ بخاری امیر شریعت کا رحمہ اللہ رحمت برس رہی ہوئی قبر۔ شاہ صاحب فرماتے تھے اللہ کا قانون نبی سونے ہوتے ہیں، اور سمجھے نبی شاہ صاحب فرمائے مرزا قادیانی بد شکل بد عمل دجال کذاب کوڑا، اللہ کا قانون سچے نبی سونے ہوتے ہیں، حسین ہوتے ہیں، معجبین ہوتے ہیں۔ آپ جیسا بزرگ کھڑا ہو گیا لاہور کے جلسے میں شاید بار بار فرما رہا ہے نبی سونے ہوتے ہیں، حسین ہوتے ہیں۔ اگر تفصیل کرو اللہ نبی کو حسن و جمال کا پیکر کیوں بناتا ہے؟ شاہ جی نے فرمایا اللہ بھیجتا ہے اپنے مبلغ کو، نمائندے کو، وکیل کو، سفیر کو، قاصد کو، جا کے میری توحید کا ڈنکا بجاؤ، شرک کو بدعت کے بغلوں کو بلڈوزر چلاؤ، سکہ بچھا دو لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ یہ دین جماعتوں سے چل رہا ہے، یہ ریوڈ والی جماعت والے بیٹھے ہوں گے 6 نمبر والے میں تو 7 نمبر کا فرق ہے۔ یہ ترجمہ کرتے ہیں بھائی لا الہ الا اللہ تو 7 پڑھتے ہیں، غیب بھی پڑھتے ہیں، یہ اردو ترکانی نہیں ہے۔ یہ ترجمہ کرتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ترجمہ یہ ہے خالق سے سب کچھ ہونے کا یقین، بیٹھے رہیں خالق سے سب کچھ ہونے کا یقین، مخلوق سے کچھ نہ ہونے کا یقین۔ تقریباً 30 سال پہلے فیصل آباد میں جلسہ تھا، فانی صاحب ایسے آپ کے تھا، مولانا شیخ القرآن غلام اللہ خان پنڈی کو رہنے ہو گیا بیٹھے تھے۔ شیخ القرآن قرآن کے عاشق تھے۔ ابھی میں نے بیان شروع کیا تلاوت کی، مولانا غلام اللہ خان کمرے سے نکال کر اسٹیج پہ آ گئے، میری جوانی تھی میں ڈر گیا۔ مولانا نے فرمایا بھائی یہ باتیں کر رہے تھے علماء کمرے میں، آپ کی تلاوت نے مجھے بیٹھنے نہیں دیا، میں آیا ہوں قرآن کے لیے، آپ بیان کریں۔ پھر مولانا نے جملہ فرمایا اور جب آپ بھی بیان کرتے میں توحید بیان کرتا ہوں، مشہور ہوں۔ خان صاحب فرمایا ایک ریبن ڈالے نا، سمجھ گئے نا؟ شاہ صاحب خان صاحب فرمایا منڈو بلڈوزر کہتے ہیں، مجھے وہاں بھی نہیں ہے، سمجھے منڈو پاڑ کرو خالق سے سب کچھ ہونے کا۔ تو جناب عرض یہ ہے کہ آمنہ کے لال سرکار مدینہ آپ مہمان تھے، وہ جلسے کا میزبان اللہ تھا، ویرہ کی سواری بیٹھی، مجمع کیا تھا میں بیان کر رہا تھا 1.25 لاکھ نبی اور رسول۔ شاہ سے فرماتے تھے سچے نبی سونے ہوتے۔ کسی بزرگ نے سوال کیا کیوں جی؟ اللہ نبی کو حسن و جمال کا پیکر بنا کے بھیج دے، نبی کا چہرہ دیکھ کے بیان چھوڑ کے لوگ سوچ پیدا ہوئے اللہ کا بنایا ہوگا، اللہ کا بھیجا ہوگا، نبی اتنا سونا ہوگا، رب کتنا سونا ہوگا۔ بات کو سمجھے، وہ جلسہ کا اللہ نے بنایا مسجد اقصی بیت المقدس، مجمع کیا 1.25 لاکھ نبی اور رسول، اس کو عاشق نے کہا ہے جب حسن تھا ان کا جلوہ نما انوار کا عالم کیا ہوگا، جب حسن تھا ان کا جلوہ نما انوار کا عالم کیا ہوگا، ہر کوئی فدا ہے بندے کے دیدار کا عالم کیا ہوگا۔ ابو بکر عمر عثمان علی
یہ ہمارے بیٹھے مولانا غلام فرید صاحب کے بیٹے خلافت راستہ کے گھر میں ہے. ابو بکر عمر عثمان علی سارے صحابہ پیارے صحابہ جب بیٹھتے ہوں گے دو زانوں محفل میں دربار کا عالم کیا ہوگا. کتنی کوشش ہوئی پاکستان میں جلسے بند ہو جائیں, جلسے بھی دیوبند کے, لیکن ہمارا مولانا فضل الرحمان نے سارے پاکستان کو قرآن کا جلسہ گاہ بنا دیا, ملین مارچ. اس لیے کہ پاکستان جب آزاد ہوا 14 اگست کو مناتے ہو, ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں. 14 اگست عربی اسلامی تاریخ کیا تھی دریا خان کے بزرگوں نوجوانوں؟ 14 اگست 27 رمضان. کیا 27 رمضان سالگرہ ہے, قرآن کی سالگرہ. اللہ نے اشارہ فرمایا تم نے تحریک چلائی, جلوس نکالے, میں اللہ تمہیں پاکستان دے رہا ہوں قرآن کے لیے. سلام ہے علماء دیوبند کو, اب بھی دیوبندی جیل میں بیٹھ کے قرآن پڑھ رہے ہیں. میاں امیر شریعت فرمایا جڑا خطیب نات خان جیل نہیں گیا اجڑو جوان نہیں تھیا. سمجھے نعرہ تکبیر, شان صحابہ, مسلک دیوبند, نعرہ تکبیر. اب آپ کی دعا کر رہا ہوں اللہ سب کو حج عمرہ نصیب فرمائے. جب حج پہ جائیں گے نا کفن جیسے کپڑے پہن کر جی ملتان ایئرپورٹ, کراچی ایئرپورٹ, لبیک کیا پڑھے, 2 رکعت نفل پڑھ کے عمرے کی نیت کر کے زندہ. سردی کے موسم میں جتنے کپڑے ہیں اتار دو کپڑے, خطیب صاحب, وزیر صاحب, مولانا صاحب اللہ کے سامنے زندہ مردہ بن کے پیش ہو, پھر اللہ تمہیں زندگی نصیب کرے گا. اور وظیفہ کہ لبیک کیا یا رسول اللہ. اللہ حج ترین لبیک جی, اب مجھے بڑھاپا ہے, لبیک یا رسول اللہ. اللہ کے بندے, آمنہ کے لال سرکار مدینہ تاجدار ختم نبوت حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ نے کتنے عمرے کیے؟ ہمارا 100 حج ایک طرف, آمنہ کے لال خاتم النبیین کا ایک حج ایک طرف. مدینہ منورہ سے آپ احرام صحابہ سمیت گھر والوں سمیت وہاں سے شروع کیا لبیک اللہم لا شریک لک. ہوں دیوبندی تو لوہے کے چنے ثابت ہوئے, زیادہ پتہ نہیں ملتان ہے لبیک یا رسول اللہ علیہ جی میں اس وقت جیل ہے کہ انہیں روز اخبار میں سادہ کوئی تعلق نہیں, یہ جانے جیل جانے ہیں. واہ دیوبند, شہادت تو گلائن لگا دی. ہمارے مولانا سمیع الحق جمعہ کے دن شہید ہو گئے. حضرت عمر عثمان علی والی شہادت نصیب ہوئی مولانا سمیع الحق کو, اور ختم نبوت پہ شہید ہوئے. ختم نبوت پہ, کیونکہ پاکستان عشق رسول کا مرکز ہے. امیر شریعت نے فرمایا تھا پاکستان کے لوگ گنہگار بھی ہو سکتے ہیں, بیمار بھی ہو سکتے ہیں, بے روزگار بھی ہو سکتے ہیں, پاکستان کے لوگ محمد عربی کے معاملے بے غیرت نہیں ہیں. غلط فہمی ہے پیسے والوں کو, انگریز کے دلالوں کو. قیامت آ سکتی ہے, پاکستان میں جھوٹے نبی قادیانی کی نبوت نہیں چل سکتی. ہر جگہ جھنڈا بلند ہے ختم نبوت کا, کیونکہ ہمارے نبی علیہ السلام نے قربانی دی ہے. علماء کرام آمنہ کے لال کے دانت مبارک شہید ہوئے. آپ سے پوچھتا ہوں جتنے نوجوان حسین بن جائیں, عورتیں حسن دکھائیں, سونے چاندی کے چاند لگوائیں, ایسا دانت بن سکتا ہے جیسا محمد عربی نے, اللہ نے محمد عربی کا دانت بنایا ہے؟ ایسا ہو سکتا ہے؟ اماں عائشہ صدیقہ سے پوچھو, اماں فرماتی دن کو لنگر, مدرسہ, مہمان, رات کو آمنہ کے لال کی ٹوپی مبارک, کرتا مبارک سوئی دھاگے سے سلائی کرتی تھی. بجلی نہیں تھی, جب سوئی دھاگا گر جاتا تھا اندھیرے میں, مدنی کریم میں حجر میں مسکرا دیتے تو بجلی کا بلب چل جاتا.
آج بھی مدینے کا تعارف کیا ہے؟ سارے بولو مدینہ منور، مدینہ۔ یہاں بجلی چلی جائے گی، مولانا ابو بکر صاحب، عمر صاحب، عثمان صاحب، یو پی ایس لگاؤ، جنریٹر چلاؤ، مدینہ دن بھی روشن رات بھی روشن اور روشن رہے گا۔ اس لیے نسبت مصطفیٰ بڑی چیز ہے۔ اللہ نے اتنا مجمع بنایا، 1.25 لاکھ نبی رسول، ان کے پیچھے 1.25 لاکھ نوری فرشتے، 1.25 لاکھ مواحد مسلمان جنات، 1.25 لاکھ کا مجمع بنا کے اللہ نے جلسہ کرایا، خطاب کرایا، خطیب الانبیاء محمد رسول اللہ۔ میں کتاب مولانا فانی کو پیش کرتا ہوں، نام بتاتا ہوں۔ عاشق رسول دیوبند نے لکھا ہے کہ نبی علیہ السلام رات کے سفر میں معراج پر، رات کا سفر پہلا سفر، اور براق اور دوسری سواری کیا ہے؟ سارے بولو رف رف، کیا؟ نبی علیہ السلام رات کے سفر میں اداس ہو رہے تھے، پریشان ہو رہے تھے۔ اللہ نے آسمانی سفر میں صدیق اکبر کی آواز میں تسلی دی۔ تو نبی علیہ السلام کا ہم سفر کون تھا؟ آسمانوں کے سفر میں معراج کی رات، اور سید الملائکہ روح الامین حضرت جبریل علیہ السلام۔ آقا نے پوچھا جبریل امین یہ آسمانوں پر صدیق اکبر کی آواز ہے؟ کہا جناب آپ تھوڑا پریشان ہو رہے تھے، اللہ نے آسمان کے فرشتوں میں سے ایک فرشتے کا نام صدیق اکبر رکھ دیا۔ اس لیے صدیق اکبر پہلا طالب علم تھا مدرسے کا۔ آج دکاندار دکان میں بیٹھتا ہے، قرآن نہیں کھولتا، ٹی وی، کرکٹ، گانا بجانا۔ صدیق اکبر وہ طالب علم تھا، دکان بھی کھولی، قرآن بھی کھولا، بخاری شریف کی حدیث کھولو۔ یہاں مدرسے میں ابھی بچوں کے ساتھ پہ ہم تاج پوشی کرائیں گے قرآن کریم کی، آپ سب کو مبارک ہے، چندہ دینے والے سب، ان کے چہروں پہ قرآن کا نور ہے، دل میں قرآن ہے۔ میں دکھاتا ہوں مدرسے میں، دیوبند کے مدرسے میں 8 سال کا بچہ 30 پارے قرآن کا حافظ، 9 سال کی بچی 30 پارے قرآن عربی قرات۔ بعد میں کرا تھا دیوبند کے مدرسوں میں قاری 2 قسم کے ہوتے ہیں، قاری پانی پتی، محمودہ دودھ پتی، پتی کا فرق ہے، پتی تیل پتی دو۔ خدا کی قسم 1.5 لاکھ پونے 2 لاکھ صحابہ جب پڑھتے تھے قرات طرز محمد رسول اللہ، نبی علیہ السلام کے طرز پر۔ آج تمہیں مبارک دیتا ہوں، فاروقیہ مدرسہ، فاروق اعظم کون تھا؟ عمر فاروق اعظم، جس کو انقلاب نصیب ہوا بہن کی زبان سے قرآن سن کر، اور انشاءاللہ اب بھی قرآن کا انقلاب آئے گا۔ میں حیران ہوتا ہوں، بلوچستان جاؤ، سرکاری عمارتیں کچی، پینے کا پانی نہیں، بلوچ مریض غریب، مدرسے کی بلڈنگ 2 کروڑ کی، فانوس لگا ہوا۔ کوئی پہاڑوں میں غریب علاقے میں مدرسے کی بلڈنگ، اس کا نام کیا ہے؟ صدیقیہ، صدیق اکبر، فاروقیہ، عثمانیہ، حیدر کرار، حسنین، آمنہ کے لال کے سینے سے صحابہ کے سینے میں قرآن، صحابہ کے سینے سے 15ویں صدی جا رہی ہے، دیوبند کے گھروں کے سینوں میں قرآن ہی قرآن، سمندر ٹھاٹھے مار رہا ہے۔ کیونکہ ہمارے نبی علیہ السلام نے پڑھا بھی قرآن، پڑھایا بھی، سنا بھی قرآن، سنایا بھی، سیکھا بھی قرآن، سکھایا بھی، سمجھا بھی قرآن، سمجھایا بھی۔ آمنہ کے لال کی مشہور حدیث ہے، میں نے پڑھی ہے۔ آمنہ کے لال فرماتے ہیں میری امت والے، تمہارا فخر دولت میں، دنیا میں، کرسی میں، اقتدار میں نہیں ہے۔ کرسی کا حال دیکھو، کتنا پیسہ بناؤ گے؟ میں نواز شہباز رحمت اللہ علیہ بیعت بھی نہیں، دولت بنائی کدھر ہے؟ پورا دن ساری جہاں ہے، درد ہے، سینے درد ہے، درد ہے۔ اصل 9 مہینے جیل کٹی ہے، قید با مشقت، ماشاءاللہ کی۔ اساں بندے کہنا سے تساں ریشم دے بندے ہو، کیونکہ دیوبند نے قربانیاں دی، اب تک دے رہے ہیں۔ مولانا فانی صاحب، مجھے یاد آتا ہے دیوبند کا لولا لنگڑا ایک عالم تھا، جسم کا آدھا حصہ مفلوج شر تھا، سیل تھا، نام ہے مولانا اسلم شیخو پوری۔ ہر تیسرے چوتھے مہینے کسی ایئرپورٹ میں ملاقات ہوتی تھی، میرے آنسو نکل پڑتے تھے۔ اس مولوی صاحب کا پاسپورٹ، ٹکٹ، بورڈنگ کارڈ، بیگ بھی بدل میں، جوتے ہاتھ میں، سامان اٹھانے کی شکت نہیں۔
اس عالم نے 13 کتابیں لکھی، کراچی کے لوگوں کے گھروں میں دلوں میں قرآن کے موتی اتار دیے۔ قاتل نے باطل نے منکر قرآن نے اس کو بھی شہید کیا۔ غلط فہمی ہے دیوبند کو قتل کر دو قرآن ختم ہو جائے گا، نہیں، ان کے خون شہادت کے قطروں سے قرآن کا حافظ تیار ہوں گے۔ قرآن سینے کی کتاب ہے، قرآن مدینے کی کتاب ہے، اور قرآن چلے گا، قرآن پاور والی کتاب ہے۔ جب یہ زمین پر بیٹھ کے پڑھتے ہیں، لڑتے ہیں، جان دیتے ہیں، بیٹھ جائیں۔ اللہ کیا فرماتا ہے قرآن والوں، وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ۔ یہ اوپر کا خون ہے، اللہ خون کرتا ہے۔ قرآن والے نہ گھبراؤ، انتم الأعلون۔ اگر تفسیر پوچھے ایرپورٹ مومن کا ترجمہ کیا ہے، اونچے تم ہو، کیونکہ قرآن آسمان سے آیا ہے۔ قرآن والے تمہاری عزت اللہ آسمانوں سے بھی زیادہ بلند کر دیتا ہے۔ اس وقت پاکستان میں پیسے والے لوگ کالج سکول کے لڑکوں لڑکیوں کو ٹرانسپورٹ، پیسہ، سواریاں، فرنیچر، بلڈنگیں، لیکن میں مدرسوں کے خادم مولوی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں قرآن کے سامنے، اخبار کل اٹھاؤ، آج اٹھاؤ، فلاں کالج میں پولیس کو بلاؤ، فوج کو بلاؤ، کالج کے لڑکے لڑائی ہو گئی، نشہ برآمد ہو گیا، استاد کی بے عزتی کی، پروفیسر کو ملتان نے بند کر دیا، جیل میں دعا کر لیا، تھپڑ والے پرنسپل کو، لیکن قرآن ادب سکھاتا ہے۔ آج تک قرآن والوں کو استاد بھی جنت میں، چندہ دینے والے بھی جنت میں، پاور ہے اس میں۔ قائدہ خلیل احمد تشریف لا چکے ہیں۔ پچھلے سالوں کوٹ اردو میں میں جلسہ کر رہا تھا مدرسے کے دستار بندی کا، بچے نے جب الحمد سے والناس کے سین تک ختم کیا، 30 پارے مکمل قرآن۔ میرا اشتہار چھپا ہوا تھا، دعوت میری تھی، مہمان میں تھا، دعا میں نے کرانی تھی۔ اس وقت سارا مجمع رو پڑا کوٹ اردو جلسے میں۔ بچے نے جب والناس ختم کیا، دعا شروع کر دی، یا اللہ میرے باپ کو بخش دے، میری ماں کو بخش دے، میری نانی کو بخش دے، میرے دادے کو بخش دے۔ مجمع رو رہا تھا، میں بھی، میری آنکھوں سے آنسو نکل آئے، بھئی دعا میں نے کرانی ہے۔ اس بچے کو کس نے بتایا کہ جب تو قرآن مکمل کرے گا پورے خاندان پر اجر ثواب کی بارش ہوگی۔ قرآن مکمل ہونے کی دعا کیا ہے آپ بھی یاد کر کے جائیں، میں بھی مدرسے میں طالب علم فقیہ میں دعا کیا ہے، اللہم آنس وحشتی فی قبری، آنس وحشتی فی قبری، اللہم آنس وحشتی فی قبری، اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم وجعلہ لی اماما ونورا وہدا ورحمہ۔ قرآن کس کی کلام ہے سارے کو؟ کس کی کلام ہے؟ بڑا دراز نہ چاہے تو سب کو عدد پیرہ مجھے منے دے، جو سارے پیر کری ہے یہ کسی ہے یا کہیں کو منے دے، لیکن میرا دعویٰ ہے ہمارے پیروں کا تعلق اللہ سے۔ قرآن کس کی کلام ہے؟ اللہ۔ اگر جانتے ہیں ہمارے مرشد دین پر شریف میں میاں عبدالحادی سے جب دنیا میں ہوتے تھے روزانہ 15 پارے قرآن زیارت کر کے تلاوت۔ رحیم میاں خان کے ہاسپٹل میں رمضان مبارک روز وفات ہوئی، قرآن کے سیزن میں چارپائی پر بیڈ پر قرآن پڑھ رہے تھے۔ ڈاکٹر نے کہا جناب آپ کو تکلیف ہے، آرام فرمائیں گے تو دماغ کو سکون ہوگا۔ میاں عبدالحادی سے نے فرمایا ڈاکٹر صاحب لکھ دو، کل میں زندہ ہوں گا، منظر پوری کروں گا تو میں زبان خاموش کر دے گا۔ زبان پہ قرآن کی تلاوت جاری تھی، دل میں اللہ اللہ، روح پرواز کر گیا، دل زندہ ہے، دل چل رہا ہے۔ جمعیت علماء اسلام کے میرے نام کے شیخ الحدیث تھے مولانا عبدالغفور قاسمی، مولانا جانتے خواجہ صاحب سجاور ٹھٹھا سندھ کے شیخ الحدیث تھے، بڑے ذہین عالم تھے۔ مجھے فون آیا، ہسپتال ڈاکٹروں نے فیصلہ کیا فوت ہو گئے ہیں۔ جنازے میں لوگ گئے کراچی، مولانا کی زبان بند ہے، آنکھیں بند ہے، دل اللہ کا ہونا،
سبحان اللہ. دل. ڈاکٹر حیران ہو گئی کیا موت ہے. دوسرا دن آ گیا, جنازہ تیار ہے, دل چل رہا ہے. اللہ والوں کا دل مردہ نہیں ہوتا, اللہ دل مردہ نہ بناوے. ہمارے شاعر تھے جمعیت علماء اسلام کے, پوچھو میں نے ان کے ساتھ جیل کاٹی ہے, ضیاء الحق کی ماشاء اللہ کی جیل, ملتان سینٹر جیل, سید امین گیلانی اورنگ. 20 سال پہلے شیروں والا باغ گجرانوالے جلسہ تھا, سٹیج پہ آیا گیلانی صاحب, موٹے موٹے آنسو ٹپک رہے تھے, چمک رہے تھے, مجمع پڑھا رہے تھے ہر دم اللہ. کون کس کے گھر میں بیٹھے تھے؟ اللہ. کس کے لیے بیٹھے تھے؟ اللہ. کس نے بلایا ہے؟ اللہ. آپ کی طرح اللہ سب دریا خان کو, پاکستان کو یہ اجتماع نصیب فرمائے, یہ گھر نصیب فرمائے. گیلانی سے رو رہے تھے, بلا رہے تھے مجمع کو, ہر دم اللہ, ہر دم, ہر دم اللہ, اللہ اللہ کر, نور سے اپنا سینہ بھر. اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح. ہر دم اللہ. پڑھ رہے تھے جیے تو اس کا ہو کر جی, کس کا؟ جیے تو اس کا, جیے تو اس کا ہو کر جی, مرے تو اس کا ہو کر مر. ہر دم اللہ اللہ, سب کے ہر دم اللہ 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 کر, نور سے اپنا سینہ بھر. اور یہ ترجمہ ہے, یہ ترجمہ ہے کس آیت کا؟ اللہ کا یاد تھا. خواجہ صاحب کا نام خلیل احمد, آپ تفسیر اٹھائیں, میں ذمہ دار ہوں. خلیل بڑا درجہ ہے, اس کا ترجمہ کیا میرے شریعت قائد تحریک ختم نبوت حضرت اللہ شاہ بھائی قرآن اللہ قلعے پر جلسہ کر رہے تھے, ملتان قاسم باغ, بڑا نواب بیٹھا تھا سٹیج پر, نواب قریشی. شاہ صاحب اللہ میاں خلیل کا ترجمہ اللہ نے قرآن میں کہا, جھنڈا لگا دیا, وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا. ترجمہ کیا ہے؟ شاہ صاحب فرمایا اللہ دے میں آزم دے پتر کو کائنات جو اپنا سجن بنا دیا, سجن. نواب پورا شہران ہو گیا. شاہ صاحب آپ سرائے کیے, یہ تو سرائے کی جملہ ہے, ترجمہ کرو سجن کس کو کہتے ہیں؟ شاہ صاحب فرمایا سجن کہتے ہیں یار غار, جس کو اور کسی کا خیال ہی نہ, ہر دم یار کہتا. اللہ نے فرمایا اپنا سجن بنا لیا. یہ ترجمہ کیا گیلانی صاحب آیت کا. اللہ نے فرمایا میرا خلیل تجھے اس لیے تاج پہنایا نبوت کا, کوئی کھیتی باڑی, کوئی جناب تجارت, کوئی دکانداری, کوئی سیاست, الیکشن ووٹ, تیری ڈیوٹی ہے ہر دم ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین. سبحان اللہ. جھگڑا کوئی نہیں ہے, آپ سالانہ جلسے سے یاد کر کے جائیں. رب العالمین صرف آپ نہیں پڑھ رہے, سب پڑھتے ہیں. اگلی بات ہے اللہ فرماتا ہے لا شریک لہ, لا شریک لہ. رب العالمین سب پڑھتے ہیں, مسجد بنا رہے, مدرسے بنا رہے. اللہ فرماتا ہے اگلی بات ضروری ہے, لا شریک لہ, لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین. سبحان اللہ. مشہور بزرگ ہیں, علماء جانتے ہیں, باجد بستانی کو رحمت اللہ. ان کے دور میں ایک عورت نے, جوان عورت, حسن و جمال کا سرمایہ پہ کر اس نے زنا کا اڈا لگا دیا. باجد بستانی کو کسی مرید نے جا کے حضرت آپ اللہ نہ کرا رہے ہیں, بیعت کر رہے ہیں, ساتھ ایک عورت نے زنا کا اڈا لگا دیا, لوگ زنا کر رہے ہیں, بڑی حسین عورت ہے. اللہ نے مجھے کل بتانا, یاد دلانا, مجھے پتہ نہیں ہے, صبح یاد دلایا. اللہ والا باجد بستانی رحمۃ اللہ علیہ قرآن کریم اٹھا کر مریدوں کو, طلباء کو ساتھ لے کر طائفہ پیشہ ور بازاری بدکار عورت کے دروازے پہ. صبح ہوتی تھی, پیسے والے لوگ آ جاتے تھے, زنا والے لوگ, بدکار, فحاشی اریانی. اس نے دیکھا دروازے پہ آج کوئی نہیں آیا, کوئی پولیس ہے, فوج ہے, کیا مسئلہ ہے؟ باہر نکلی تو دیکھا اللہ والا, داڑھی پگڑی والا. اللہ والا نے یونیفارم دیے آپ کے سامنے ہے. مدرسے کے طلباء کو میں مبارک ہو,
مدرسے کی برکت سے تمہیں یونیفارم وردی بھی محمد عربی والی نصیب ہے. کہو الحمدللہ. باقی کالج سکول تو میں کار نہیں کریں گا. میرا بھی ملا میں بھی ملا ہوں. تسا بے شک میٹرک کرو, ایف اے کرو, بی اے میں تھرڈ ایئر فرسٹ ایئر بی کام سی کام ڈی کام ورنہ کام جو مرضی ڈگری کرو, لیکن یہ دنیا کی تعلیم ہے, پیسے کی تعلیم ہے. اللہ کی قسم قرآن قبر حشر کا وفادار ساتھی ہے. اس نے دیکھا کہ میرے دروازے میں داڑھی پگڑی والے پیشاور بدکار عورت کے دروازے میں قرآن کی تلاوت. اس نے کہا بزرگوں باجی بستانی صاحب میرے دروازے پہ کیوں آئے ہو؟ میں بدکار ہوں, زانیہ عورت ہوں, فاحشہ عورت ہوں, کاروبار ہے میرا. باجی بستانی نے کہا دیکھو زانی آ سکتے ہیں ہم بھی آ سکتے ہیں. اس نے کہا میری تو فیس ہے. اور خواجہ صاحب بیٹھے میں گستاخی نہیں کریں گا, میرے واسطے دعا کرو اللہ کو ساری زندگی فیس کرو بچاوے. آمین تاک ہو. تمہارے لیے نہیں میرے لیے اللہ کو فیس کرو بچاوے. جہاں کیا فیس میں کروا خبیث. اس نے کہا میری فیس ہے. باجی بستانی نے کہا کیا دیتی ہے؟ مثال 200 درہم میں لیتی ہوں, اپنا جسم اس کے حوالے کر لیتی ہوں, یہ فیس ہے. باجی بستانی نے مرید کو کہا جاؤ میرے فلاں مرید سے پیسے لے کے آؤ. پیسے پورے ہو گئے, دروازہ بجایا. کیا بات ہے؟ کہا پیسے پورے ہو گئے. کیا قانون ہے؟ کہا جو مجھے پیسے دے دے میرا جسم اس کے حوالے. اللہ والے نے پیسے دے دیے, یہ پیسے. کہا ٹھیک ہے, اب میں کیا کروں؟ کہا یہ زنا والے کپڑے اتار کر غسل کر کے نئے کپڑے پہنو. کپڑے پہن کے آ گئے, غسل کیا. اللہ والے نے مصلی بچھایا. اللہ والے مصلی بچھاتے ہیں کیا؟ کھڑے کا مصلی پر. یہ آپ کو بتائیں گے خواجہ صاحب اللہ سب کو نمازی بناوے. اللہ کو نمازی کی شکل پیاری ہے, شکل پیاری ہے. زندگی کی زانیہ بدکار عورت کپڑے نئے پہن کر غسل کر کے مصلی پہ کھڑی ہے, اور اللہ والے نے دعا شروع کی. اللہ والے نے یا اللہ میرا کام تھا شکل بنانا. یہ روزانہ زنا کے بستر پر ہوتی تھی, آج نماز کی شکل میں ہے. میرا کام ہے شکل بنانا. ہدایت دینا کس کا کام ہے؟ کس کا کام ہے؟ الزنا سوء نماز وردمش, الزنا سوء نماز وردمش. یا اللہ یہ میرا کام تھا. فسرجو قلب ایکار ترا, دل کو پلٹنا کس کا کام ہے؟ فسرجو قلب ایکار ترا, قلبہا قلب طفیل مصطفیٰ. وہ کہہ رہی آمین. قلبہا قلب طفیل مصطفیٰ. اور اللہ والے کی دعا قبول ہے. یہ اللہ والے بیٹھے, اللہ والا جب ہاتھ اٹھاتا اللہ دوستی کا بڑا وفادار ہے. وہ کہہ رہی آمین. پھر کہا نیت کرو بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین. اسے کہا الحمدللہ رب العالمین. کہا الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم مالک یوم الدین مالک یوم الدین. اللہ والے کا ایاک نعبد, وہ کہتی ہے مالک یوم الدین. ایاک نعبد بڑی مشکل سے دقت سے اس نے ایاک نعبد پڑھا. 2 رکعت نماز پڑھی. کہا دیکھ کیونکہ ایاک نعبد زبان پہ کیوں نہیں آیا؟ کہ اللہ والا جب میں نے الحمدللہ رب العالمین کہا مجھے فرشتے نے کہا اللہ نے تیری یہ الحمدللہ قبول کر لی ہے. علماء بیٹھے الرحمن الرحیم پر جواب آیا, حمدنی عبدی مالک یوم الدین پر جواب آیا. جب جواب نہیں آیا میں نے دیر کی ایاک نعبد و ایاک نستعین پہ جواب آیا. اللہ والے نے قرآن کی برکت سے انقلاب برپا کر دیا. زنا والے کو ولیہ بنا دیا. کتاب انقلاب قرآن ہے. حاضر قرآن یہدی للتی اقوام. انشاءاللہ صرف قرآن ایصال ثواب کے لیے نہیں, حوصلے قرات کے لیے نہیں. مولانا فضل الرحمان کوشش کر رہے ہیں پاکستان میں مفتی محمود کا فکر ہے قرآن قانونی طور پر نافذ ہو. کیونکہ قرآن صرف ایصال ثواب کے لیے نہیں ہے, قرآن دستور کی کتاب ہے, انقلاب کی کتاب ہے, انقلاب کا نصاب ہے. اللہ سے پوچھو. اللہ فرماتا ہے میں نے نازل کیا شبینے پڑھنے کے لیے, پلیٹوں پر پڑھنے کے لیے, ایصال ثواب کی کتاب ہے نہیں.
انزلنا الیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس بما اراک اللہ. آج میں آپ کو مبارک دیتا ہوں الحمدللہ. کس چیز کی؟ کہ آج سالانہ فصل گندم انسان حیوان کی ضرورت ہے. پورا پاکستان جل تھل ہے. رات جمعرات ہم جلسہ کر رہے تھے, اللہ قرآن کی بارش کر رہا. موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا تھا اللہ پاک سے پوچھا, یا اللہ مجھے بتاؤ, مجھے پتہ چلے نشانی کیا ہے جب لوگوں پہ خوش ہوتا ہے, کیا نشانی ہے؟ اللہ نے فرمایا موسیٰ کلیم اللہ, جب میں رات کو بارش کرتا ہوں سمجھو میں لوگوں پر راضی ہوں. رات جمعرات تھی اور مسلمانوں تم ساری رات نیند کرو, اپنی گاڑی میں انڈیا کی کیسٹ چلاؤ, وی سی آر چلاؤ, کرکٹ پہ دن رات پیسے ضائع کرو. اللہ کے یہ مہمان جو مدرسے والے بچے, میں قرآن کے سامنے قسم کھاتا ہوں, اب رات چھٹی ہو رہی ہے, 10-11 بجے مدرسے کا بچہ سوتا ہے, 4 بجے سے پہلے مسراق سے وضو کر کے نفل پڑھ کے تہجد پڑھ رہا ہوتا ہے. جلال نہ ہونا بنگلوں میں وی سی آر, کرکٹ میچ, پینٹ پتلون ٹائی پھائی, بنگلوں میں جناب ڈرامے, اور مدرسے کے کچے کمرے میں کوئی بچہ سورۃ مزمل پڑھ رہا ہے, کوئی طالب مدثر پڑھ رہا ہے, کوئی یاسین پڑھ رہا ہے, کوئی طٰہٰ پڑھ رہا ہے. اللہ کی رحمت برس رہی ہے. آج پاکستان میں بارش ہے, اس لیے کہ ان بچوں کی تلاوت کی برکت سے سارے بولو پائے والے اندر والے قرآن رحمت ہے. قرآن رحمت ہے. میں مانتا ہوں کہ آپ لوگوں کے پاس پیسہ ہے, اگر کتنا پیسہ لگاؤ گے, ملک حکومت اتنا معاملہ سستا چاہیے. میں جڑے والے پیٹرول پمپ جب نہ کلی میں تیل پمپ پہلے میں پسینہ آ گیا بھائی, کل تو تیل زیادہ ڈالا, امر صاحب تیل مہنگا چاہیے, دریا خان سستا ہو سی, تیل کا ریٹ بات یہ کیوں تبدیلی ہے. اور خدا دے بندے مہربانی کرو, سا غریب آدمی ہوں, گلی دے تیل در 1000 روپے دا تیل 9 لیٹر, مول صاحب تبدیلی ہے. یہ ہر چیز بڑھ گئی. آپ کتنا تیل لگاتے, کتنا بوٹ چلاتے, کھاد سپرے کرتے. میں آپ سے پوچھتا ہوں, آج گندم کا فصل ٹھاٹھے کر رہا ہے, آج رنگ لگ گیا ہے گندم کے فصل کو, یہ رحمت کس کی ہے؟ اللہ. مجھے ذمہ دار نے قسم کھا کے کہا بات بھرنا, کہتا مجھ سے ہم جتنی کھاد سپرے لگاتے, بارش کی رحمت کا مقابلہ کوئی کھاد سپرے نہیں. جی یہ تھل والے بیٹھے ہیں, نورپور تھل, خوشاب پکھر, ان سے پوچھو تھل والے کو مبارک ہو, تمہاری ساری زندگی توکل پر ہے. اب ٹیوبویل لگے ہیں, اب اونچے ٹیلے وادیاں, بیج رول کے رلا کے تم جب آ جاتے ہو نگاہ آسمان پر ہوتی ہے. اللہ فرماتا ہے رات کو نیند کرو, میں رب جاگتا ہوں, میں اب بارش برساتا ہوں. کیوں؟ اللہ فرماتا ہے مجھے انسان سے پیار ہے. انسان سے پیار, ہاتھ نال پڑے ہوئی چیز پیاری ہوگی. اللہ نے انسان کو ہاتھوں سے بنایا. انسان ہے کون؟ ان لوگوں سے پوچھو. احمد لاہوری رحمۃ اللہ فرمایا تھا انسان بننا مشکل ہے. اللہ فرماتا ہے یہ طلبا, ٹوپیوں والے, رومال والے, ان کو ملا فقیر نہ سمجھو. اللہ کہتا ہے اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا حَمَلَهَا الْإِنسَانُ الرحمن علم القرآن خلق الانسان. اللہ فرما رہا ہے کروڑ پتی, لاکھ پتی, ارب پتی, کوئی پتی ہے, چٹائی پر بیٹھ کر میرا قرآن کھول کے جھوم جھوم کے پڑھنے والے کامل انسان یہ ہے. کامل انسان یہ ہے. وقت میں نے سایا پچھلے سال جب ہم انگریز چھتا چاہا انہیں کہ مدرسے تلاشی کرو دہشت گرد بم میں, بلا انہیں سفیر بھیجا برطانیہ کا. انہیں نام عجیب ہے, پاک مبارک مسلمان نے جناب ابو بکر, عمر, عثمان, علی, طلحہ, زبیر, انہیں جناب بلی بیٹھ, بلی کتی کھانا والے, یہ پڑھے لکھے لوگ ہیں, ترقی یہ جو ہے. مولانا فضل الرحمان نے جن کے خیر المدارس ملتان, پشاور, لاہور, یہ کوئی فقیر ہے, بسترے, کپڑے دھوتے ہیں, کوئی پٹین, قرآن, حدیث ہے, کوئی بم, کلاشن کو, سیون, کچھ بھی نہیں ہے. وہ والا کیا لندن رپورٹ لکھی, انہیں کہا میں نے دیوبند کے مدرسوں کی تلاشی لیا ہے,
مولانا فضل الرحمان نے سروے کرایا ہے، ان کے پاس کوئی اسلحہ کوئی بم کچھ بھی نہیں ہے، لیکن ہیں دہشت گرد۔ مولانا نے کہا تیرا بیڑا تھا کو یہ کیا لکھا ہے؟ وہاں کے دیکھو اساں ہیں سکول کالج والے لوگ، سکول کالج والے جن باندھے نا کورس گھراج نہ چاہے میں گزارش کرنا پہ سکول کالج والے لوگ فرنیچر کے بچے پڑھتے نا میز کرسی سے وہ یہ ٹائٹ تھی باندھ جو جانور باندھ جو رسی نہ قرآن کا قانون ہے، قرآن کھلتے ہوئی دل بھی جھومتا ہے سر بھی جھومتا ہے۔ وہ بلی بینڈ لکھا ایک جو قرآن پڑھ جائے سارا کتاباں EBTC 1 2 3 4 5 یہ اصا پہلے ٹائپ پہلے لکھ دیا پڑھ دے پیپر دے دیں ایک مدرسے کے طالب جھوم دے لٹ دے کہ ہوئے مطلب ہے قرآن پڑھ دے آتے ہیں سام لڑسوں کرے ہوئے اللہ اس کو کیا پتا قرآن ایسی کتاب ہے جب بچہ بچی پڑھتا ہے پڑھتی ہے دل بھی جھومتا ہے عرش بھی جھومتا ہے رحمت بھی جھومتی ہے۔ تو آج اللہ کے شکر کے لیے ہم بیٹھے ہیں، یا اللہ تو نے تھل کے چھولے گندم باغ فصلات اللہ سے تم نے رحمت برسا دی تو الحمدللہ پورا پاکستان جل تھل ناراض نہ تھی ہے تو سارے مولوی چندہ کریں مولوی چندہ کریں یہ ہوتا ہے کمپنیاں شروع ہیں چندہ جو سکول والے بعض بھوکے مرو پہلے پیسے جو کیا ڈیم ارے نہیں مجھے بتاؤ ڈیم کیا پڑھے بننا بدھے سو پانی سہنے تھی وے اللہ نے جو سیلاب پانی کا بھیجا ہے تو ڈیم ہے کوئی بند ہے؟ اللہ نے بلوچستان کو بھی جل تھل کر دیا پورے پاکستان کو پانی 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 بلا سارا چیف جسٹس مرحوم تھی گئے پیا کاما کیا ہوا کہ پیسے جو چندہ جو ڈیم بنانے پیا ہے جو بچے دو اچھے ڈھیر مالے جو ہم ہیں منصوبہ بندی کے خلاف ہم جو بندی ہیں درجن بچوں کے خلاف ہمارا مذہب بھی نہیں ہے درجن صوبہ کی بات کروا دیں بچے دو اچھے یہ لوگ سارے بچے اللہ بچے دے دا کہ قرآن کا مدرسہ بھجا پہ اللہ سب کے گھرے کو قرآن میں بھا دے آمین۔ دریا خان والے اللہ نے بڑی رحمت کی تھی پورا پاکستان بارش 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 مولانا صاحب اللہ سے بس اللہ فرماتا ہے میرے پاس خزانہ اتنا ہے میں سخی ہوں تو میں گزارش کریں نا یہ سارا کام نہیں جائے نبی کا کلمہ پڑھی بیٹھے ہو آج جمعہ مسلمان واسطے عید جیسا سیزن ہے نبی علیہ السلام نے عید بھی پڑھائی جمعہ بھی پڑھایا اور آمنہ کے لال نے مدینہ منورہ میں جمعہ پڑھایا عید پڑھائی آپ نے اعلان فرمایا 85 مسافر مہاجر طالب علم اور ان کا خرچہ ان کا کھانا پینا آپ جناب اعلان محمد عربی کا سخاوت صحابہ کی سخاوت میں پہلے نمبر صدیق اکبر خلافت میں بھی میں یہ آخر نہ ہے لیکن میرا مولانا غلام فرید صاحب تعلق ہے انہوں نے قبر کے رحمت بستی پہ اپنے بچے پڑھتے بیٹھے فصل کا موقع ہے حضرت خواجہ صاحب دعا کریں سے اللہ تعالیٰ انشاءاللہ فصل کو مزید رنگ لا رہے ہاں میں گزارش کریں نا جو آپ قرآن کی خدمت کرتے گئے اللہ تعالیٰ نے تیسرا فصل دے دیا پہلے دریا خر کیا ہوتا تھا پتھر کیا ہوتا تھا پہلے گندم اور کپاس اللہ نے گنے کا فصل ول پچھلے مہینے میں ذمہ آکے کوٹ دوئے مجھ سے دعا کر گنے کا ریٹ دوئے میں پیسے لے سا صدقہ لے سا اور میں دعا کی تھی تب نے دن خواجہ صاحب کو آکو میں بھی پی رہا میں دعا کی تھی والا فون کی تھی مول صاحب میں پیسے لینا مدرسے کو 180 روپیہ ایک گنے کا ریٹ تھی گیا اچھا دعا کر کو سب پورا تھی بجے بار لینا پہلی گاڑی کوٹ یہ چلی گا رہے اللہ نے شرطا بلا فون دے 200 تھی گئے ہون فون کی تھی دعا کر ہون 240 روپیہ اللہ والے بیٹھے میں دعا کرے سا طاہر صاحب نے آتی پڑسی پر اپیل کرے سی تو سان جمعہ دی سخاوت خواجہ صاحب دعا پر مدن اللہ سب اکسیڈنٹ پر بچے سی اللہ حاجوں میں نصیب فرمے سی اللہ غریب نواز ہے یہ مدرسے جو دستار بندی تھی لیے
جڑا ایک بچہ قرآن حافظ بن کے پڑھے صدقے نال سارے گھر کو ثواب ہے، ساری قوم کو ثواب ہے۔ سبحان اللہ۔ میں عرض کرنا صدیق اکبر نے سنت ہے جو کچھ گھر میں چاہ گھر